اس کا ہماری باڈی پر کیا اثر ہوتا ہے، کیسے ہم بیمار ہوتے ہیں، ہماری زندگی موت کے دہانے تک جاتی ہے، یہ ساری باتیں ہم نے ڈاکٹر اویس حسن صاحب سے سماعت کیا. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے. دو چند باتیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا، زیادہ دیر نہیں لوں گا. یہ تو میڈیکل سائنس کے اعتبار سے ہم نے ایک گفتگو سماعت کی کہ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے جب بندہ یہ ڈرگس لیتا ہے، چاہے وہ شراب ہو، افیون ہو، گانجا ہو، چرس ہو، ایم ڈی ہو، ETC، جو بھی چیزیں ہم لیتے ہیں تو اس کا باڈی کے اندر کیا ری ایکشن ہوتا ہے، انسان کس طریقے سے اس کے اعضاء ڈیمیج ہوتے ہیں، یہ باتیں ہم نے سماعت کی. لیکن یہ بھی بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے اس کے ساتھ کہ ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے، ہماری زندگی کو کس ٹریک پر لے کر جانا ہے، کیا چیزیں اپنی زندگی کے اندر معمول بنانا ہے، کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، کس سے بچنا ہے، یہ ساری چیزوں پر ہمیں گائیڈ کرنے والی جو ہماری چیزیں ہیں، بیسک اسلامک چیزیں، ان میں سر فہرست قرآن پاک ہے. اور قرآن پاک کے بعد حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ہے، اور پھر اس کے بعد اولیاء کرام، صالحین، صحابہ کرام، شہداء، ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ اہل ایمان اپنی زندگی جو گزارے گا وہ قرآن کے کہے مطابق، حدیث پاک کے کہے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، آپ کی سیرت کیا تھی، اس اعتبار سے مومن اپنی زندگی گزارے گا. یہ متعینہ چیز ہے. اور مختصر سی گفتگو چونکہ کرنا ہے تو اس لیے توجہ آپ کی زیادہ درکار ہوگی، کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے عمومی طور پر دینی نشستوں میں لوگوں کا موڈ نہیں بنتا ہے. ہاں اگر ان کے مطلب کی چیز ہو تو پھر تو پوری رات موڈ بنا ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. بہرحال اگر یہیں پر یہ نشست کسی اور چیز کی ہوتی، مجلس کچھ اور ہوتی، اور یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے، بال میرے بھی بڑے ہیں لیکن وہ بغیر ٹوپی کے بال بڑے والے ہوتے تو پھر ماحول کچھ اور ہی ہوتا، یہاں جگہ نہیں ہوتی، تو ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ہر جگہ ہماری قوم نقصان کی جگہوں پر بہت شوق سے کھڑی ہے، اور جہاں بینیفٹ ہے، فائدہ ہے، وہاں ہماری قوم کوسوں دور تک نظر نہیں آتی. آج حال یہ ہے، اور اسی وجہ سے آج ہماری قوم کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ خراب پائی جاتی ہیں. بہرحال تو ہم بتانا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی، مسلمان کی جو زندگی ہوگی، مسلمان کی زندگی کو قرآن گائیڈ کرے گا، حدیث پاک گائیڈ کرے گی، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کو گائیڈ کرنا ہے، اور سلف صالحین اولیاء کاملین کی زندگی ہماری زندگی کو گائیڈ کرتی ہے. اب ہم دیکھیں بھائی میڈیکل سائنس کے اعتبار سے تو آپ نے سنا کہ آپ کا لیور خراب ہوگا، آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہوگا وہ 25-30 ہزار روپے کا ایک ٹریٹمنٹ ہوگا، اور پھر مالی حالت بھی خراب ہوگی، گھر والے بھی پریشان ہوں گے. بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ معیشت کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ میڈیکل کہتا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے نشے کے بارے میں؟ تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. فرمایا ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ بت پرستی، یہ تیر کے فال وغیرہ، یہ بدفعالی چیزیں، یہ سب رجس، گندگی ہیں، ناپاک چیزیں ہیں. فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.
اور اس کے بعد جو آیت مقدسہ ہے اس آیت کے اندر اس کے پورے نقصانات کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرما دیا. اب دیکھو کیا فرمایا کہ یہ سب ناپاک چیزیں ہیں شراب. اچھا ایک چیز، شراب سے مراد صرف وہ لکوڈ شراب نہیں، شراب ام الخبائث ہے. اور جب ہم لفظ شراب کہتے ہیں تو اس کے ضمن میں جتنے بھی نشہ آور چیزیں ہیں سب آ جاتی ہیں. تو اب یہ جتنی بھی نشہ والی چیزیں ہیں اس کو ذکر کہاں کیا جا رہا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب. یہ نشہ کا ذکر بت پرستی کے بعد پہلے کیا جا رہا ہے، یعنی اس سے جوڑ کر. تو یہ نشہ اتنی خراب چیز ہے، اتنی خراب چیز ہے کہ شرک کرنا اور شراب پینا، اللہ اکبر، اس کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا تاکہ اہل ایمان شراب کی خباثت کو، اس کی گندگی کو سمجھیں. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ عمل رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے. تو ذرا توجہ کریں کہ نشہ کی چیزیں استعمال کرنا، نشہ کا عادی بننا، گویا کہ اپنے آپ کو بہت غلیظ ترین ایکٹیویٹی میں ڈالنا ہے.